ناظرین آپ نے پارٹ ون میں آپ نے سنا کہ اعتکاف کے جو ہیں کیسے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے، تو میں شرعی جو مسائل ہیں جی جی ٹھیک ہے جو ہمیں اسلام کہتا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطابق وہ ہمارے ناظرین کے سماعت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ اعتکاف کے جو شرعی مسائل ہیں وہ اب ناظرین کے حوالے کیے جائیں۔ تو قبلہ شاہ صاحب اس میں سب سے پہلے تو مردوں کے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں اور خواتین کے علیحدہ ہیں۔ جی آج کل یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی خواتین جو ہے نا وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے مساجد کا رخ کر رہی ہیں۔ یہ اس پہ بھی مدرسہ میں آ جاتی ہیں۔ جی میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ پہلے میں مردوں کے حوالے سے، جی مردوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ مسجد میں اپنا جو اعتکاف کریں، جی مسجد کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور جہاں پہ جماعت ہوتی جی ہے جماعت، تاکہ وہ جماعت کو بھی مطلب اعتکاف کا مطلب ہے نا جو اصل میں وہ ہے رب کو راضی کرنا، رب رسول کو راضی کرنا۔ ہم رب کے مہمان بننے جا رہے ہیں 10 دن۔ اگر بعض بندے سوال کرتے ہیں کہ بلا شاہ صاحب وہاں پہ بھی ہم اعتکاف بیٹھتے ہوئے موبائل ساتھ لے جا سکتے ہیں، فلاں چیز لے جا سکتے ہیں؟ کوئی پوچھتا ہے جی ہم اعتکاف میں سگریٹ پی سکتے ہیں باہر نکل کے ڈیوٹیوں پہ؟ تو یہ جو نا اعتکاف میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کی جو نا وہ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ مطلب جو صحیح معنوں میں اعتکاف ہے نا وہ تو یہ ہے نا کہ مطلب ہم رب رسول کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عام روٹین پہ جو ہمارے دنیا کے معمول تھے وہ بے حرام ہو گئے۔ جی وہ تو اس لیے کہ ہم رب کے مہمان بنے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ جب بندہ کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے نا، یہ تو دنیا کا مقولہ ہے کہ کسی کے یہاں مہمان بندہ جاتا ہے تو پھر بندے کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے جی وہ پوچھتے ہیں بھی چائے لائیں یا کیا، بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جو آپ کو مناسب لگتا ہے لے آئیں۔ جی تو اب جب دنیا دار کے ہم آگے نہیں بول رہے تو رب کے مہمان بنے بیٹھے ہیں، تو پھر اپنی زبان کیوں کھول رہے ہیں وہاں پہ؟ پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم وہ زبان کو بند کر لیں، پھر صرف رب کی باتیں کریں، قرآن پڑھیں وہاں پہ بیٹھ کے، کوشش کریں۔ اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے نا وہ اعتکاف کا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم بیٹھ کے اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا تو قرآن سیکھیں، نماز سیکھیں، مسائل پہ توجہ، موقع ملا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ سارا کچھ سیکھیں، سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم سارا کچھ سیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو۔ اچھا مفتی صاحب، عورتوں متعلق ویسے تو سنتے رہتے ہیں ہم، میں یہ کوشچن رکھتا ہوں کہ جس گھر میں اور کوئی نہیں ہے کھانا بنانے کے لیے تو وہ عورت ہے اکیلی ہے، تو اگر وہ اعتکاف بیٹھ جائے کیا اس سے وہ بیٹھ سکے گی یا اعتکاف میں وہ کھانا چری تاری بنا سکتے اپنے بچوں کا یا اپنے شوہر کا؟ اس کے متعلق ہے، اس کے متعلق میں سب سے پہلے تو قبلہ شاہ صاحب یہی ہے کہ اگر تو اکیلی ہے تو پھر اس کو کسی کی ہیلپ بھی لے لینی چاہیے، کسی کو بلوا لے 10 دن، بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی ہے تو پھر وہ بیٹھ تو سکتی ہے، بیٹھ کے وہ کم از کم جو نا وہ باتیں گھریلو معاملات میں جو ہوتے ہیں ان سے وہ ذرا بچے گی، یعنی وہ صبح سحری بھی بنا سکتی ہے، افطاری بھی بنا سکتی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ اصل میں جو خواتین ہوتی ہیں نا جب وہ باہر نکل جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے قواعد جو نا وہ بھول جاتی ہیں، انہیں یہ یاد بھول جاتا ہے کہ ہم اعتکاف میں ہیں۔ اس پہ اگر وہ پکا جو ہے وہ اس کو کانفیڈنس ہے کہ میں باہر جو ہے نکل کے اپنی زبان کو بند رکھوں گی، مطلب فضول ایسے نہیں، یعنی ساری ساری کا جو سامان اپنے شوہر کو وہ کہہ سکتی ہے، وہ بنا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بنا سکتی ہے۔ ایک اور جیسے خیمہ بن جاتا ہے مسجد کے اندر اور وہ ایک خیمے کے اندر 2 حضرات یا 3 حضرات بھی ہو جاتے ہیں سلسلہ، تو کیا اسی طرح یا مدرسے میں یعنی کسی جگہ پہ اجتماعی عورتوں کا ہو، کیا عورتوں کا اجتماعی جو ہے اعتکاف بیٹھنا وہ اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عورتوں کا اجتماعی اعتکاف کرنا تو ٹھیک ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر زیادہ خواتین مل جائیں گی ان میں شاید کوئی پڑھی لکھی زیادہ ہوگی جو ان کو مسائل سکھائے گی، کچھ ایسی بھی ہیں بیچاری جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے گھر میں، تو اس میں ان کے لیے فائدہ ہے۔ لیکن اس میں خرابیاں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں پہ یہ خواتین کو اگر اکٹھا بٹھا دیا جائے تو پھر وہ اپنی باتوں میں ہی زیادہ دیر تک لگی رہتی ہیں، بھی فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ اگر تو ان باتوں پہ اگر وہ جو نا وہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں تو پھر تو فائدہ ہے۔ دینی مسائل میں اگر وہ کچھ سیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، مطلب تو ہم نے رب کو راضی کرنا ہے نا، تو اگر ادھر بیٹھ کے بھی وہ دکھ سکھ فرولتی رہیں گی، بھی اس نے ایسے کر دیا جی، ایسے ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، تو پھر فائدہ کو نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا۔ پھر تو بہتر تو حال یہی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے۔ اچھا گھر میں بھی اگر یہی معاملہ ہے کہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے
بعض اوقات جی جی تو گھر میں اگر 2 خواتین بیٹھیں گی تو مسئلہ تو وہی آ گیا جو آپ نے پہلے حل کر دیا ہے۔ نہیں، اس کے لیے میں نے وہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ 2 خواتین اگر اکٹھی ایک خیمے میں بھی بیٹھ سکتی ہیں تو بیٹھ سکتی ہیں یعنی وہ، کہ ان کو یہ لیکن ہو اس کہ کے لیے بہتر حال یہ ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ وہ اپنا خیمہ جو نا وہ بنا لے، ٹھیک ہو تاکہ وہ باتوں سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کریں، قرآن کو زیادہ ٹائم دیں، رب رسول کی باتوں کو ٹائم دیں گی تو وہ زیادہ فائدے اور نافع ہوگا۔ آخری یہ سوال ہے کہ جو عورت ہے جن کے بچے گود میں ہوتے ہیں وہ دودھ پلاتی ہے، جی 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 تو ایسی عورت کا اعتکاف کرنا چاہیے؟ ایسی عورت کو مشورہ تو یہی ہے کہ وہ اعتکاف نہ کیا کرے، کیونکہ بچہ بارہا دفعہ روتا بھی ہے، بچہ پیشاب بھی کرتا ہے، تو پھر اعتکاف کے جو مقاصد ہے نا وہ جو نا تھوڑے سے ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ مشورہ یہی ہے کہ وہ تھوڑا انتظار کر لیں، بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کی طرف آ جائیں، کیونکہ یہ تو نظام چلتا رہنا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ناظرین کو، اپنے سننے والوں کو اپنی جملہ مشکلات میں آسانیاں جو ہیں ان کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔